اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورۃ الرحمن کی آخری آیات یعنی 62 سے 78 تک ان پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ آخری 2 جنتیں جن کا ذکر ہے۔ جی بالکل۔ پچھلی بار ہم نے وہ جلال و جمال والی جنتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ جو ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں۔ ہاں، اور آیت بھی یہی ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کے ظاہری اور باطنی یعنی صوفیانہ پہلو دونوں کو سمجھیں۔ جی تو شروعات ظاہری تصویر سے کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے وَمِن دُونِهِمَا، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا یہ بس نیچے یا کمتر کے معنی میں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دون کا مطلب نیچے یا کمتر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں مفسرین اور خاص طور پر اہل معرفت جو ہے وہ صرف مرتبے کی کمی نہیں لیتے۔ اچھا، جی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب قربت بھی ہے، یعنی وہ پہلے والے باغات شاید ایک ہیبت رکھتے تھے، جلال والے تھے۔ یہ جو ہیں یہ زیادہ قریب ہیں، زیادہ مانوس ہیں، رسائی میں آسان۔ یعنی ہیبت سے انسیت کی طرف۔ بالکل، اور ان کی صفات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے فرمایا مدہام متان۔ گہرے سبز۔ جی، گہرے سبز۔ یہ رنگ زندگی کا، تازگی کا، ایک ٹھہراؤ کا رنگ ہے۔ اس میں وہ پچھلے باغات جیسی چکا چوند نہیں، بلکہ ایک قدرتی پرسکون خوبصورتی ہے۔ صحیح۔ اور پانی کا ذکر بھی، وہ عینان نضاختان۔ ہاں، 2 ابلتے ہوئے چشمے۔ نزاخ کا مطلب ہے شدت سے ابلنا۔ تو جیسے ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک جوش ہے رحمت کا، جو بغیر کسی تکلف کے بس بہہ رہا ہے، ابل رہا ہے۔ اچھا، اور پھل؟ وہاں تو بہت خاص چیزوں کا ذکر تھا۔ یہاں فاکہۃ و نخل و رمان، یعنی عام پھل، کھجوریں، انار۔ جی، یہ بھی اسی سادگی اور قربت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو زمین پر بھی ہمیں ملتی ہیں، جانی پہچانی ہیں۔ ان میں ایک مٹھاس ہے، غذائیت ہے اور ایک تسلسل ہے۔ اور وہاں کے ساتھی اور رہائش کا انداز؟ وہاں بھی دیکھیں، خیرات حسان، یعنی سیرت اور صورت دونوں میں اچھی۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی، محفوظ، اور پاکیزگی کا عالم وہی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جی۔ اور رہنے والے متقین علی رفرف خضر و عبقریہ حسان، سبز مسندوں اور نفیس قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ تخت نہیں ہے یہاں۔ اچھا، یعنی شاہانہ تخت نہیں بلکہ آرام دہ نشاستیں؟ جی، آرام دہ گھر جیسی نشاستیں۔ اس میں ایک اپنائیت ہے، سکون ہے۔ تو ظاہری تصویر بنتی ہے قربت کی، قناعت کی، ایک پرسکون مانوس خوبصورتی کی۔ یہ تو ہوئی ظاہری بات، لیکن جیسا آپ نے کہا ان الفاظ میں گہرے اشارے بھی ہوتے ہیں۔ صوفیانہ نظر سے یہ منظر کیسا دکھتا ہے؟ کیا یہ واقعی نیچے کے باغات ہیں، روحانی اعتبار سے بھی؟ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام اسے تنزیلی نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک آپ کہہ لیں کہ تکمیل سمجھتے ہیں، ایک مختلف روحانی کیفیت۔ کیسے؟ جیسے امام قشیری رحمت اللہ فرماتے ہیں، یہ مرتبے میں کم نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ان دلوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی صرف اللہ کو چاہا، کسی شان و شوکت، کسی بدلے کی پرواہ نہیں کی۔ تو نیچے ہونا اصل میں قریب ہونا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب ایک نرمی، ایک قربت کی کیفیت۔ جی ہاں، ابن عربی اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بندے کی شدید ہیبت، وہ جو اللہ کے جلال سے پیدا ہوتی ہے، جب وہ گہری محبت میں ڈھل جاتی ہے، جی، تو اللہ کا جلال بھی بندے کے لیے لطف اور نرمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ باغات گویا دل کی اس سادگی کی طرف واپسی ہیں جہاں بندہ کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا، کوئی طلب نہیں ہوتی، بس اللہ کے قرب کی لذت میں، اس کی موجودگی میں گم ہوتا ہے۔ یعنی کوشش اور طلب سے آگے کی منزل۔ روز بہان البقالی تو اس سبز رنگ کو کنایت کا رنگ کہتے ہیں، اور وہ جو ابلتے چشمے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شکر اور محبت کے آنسو ہیں جو اللہ کی حمد میں بہہ رہے ہیں، اور پھل وہ کہتے ہیں یہ وہ روحانی خوبیاں ہیں جو کوشش سے نہیں اگتی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے، تسلیم سے خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عارف کا دل خود ہی جنت بن جاتا ہے، اسے کسی بیرونی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ بالکل، وہ اللہ کی موجودگی میں ہی اپنی جنت پاتا ہے۔ اصل انعام کوشش کا پھل نہیں، بلکہ بس وہ قربت ہے جو حاصل ہے۔ تو اگر اصل جنت اللہ کا قرب ہے تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا ہمیں بھی بڑی بڑی روحانی منزلوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جی، اپنی عام سی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، رشتوں میں اسی قربت کو تلاش کرنا چاہیے؟ یقیناً بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا، ہمارا کام، ہمارے رشتے، ہماری صحت، یہ جو سانس آ جا رہی ہے، یہ بھی تو اسی رحمان کی رحمت کے کھجور اور انار ہی ہے نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو شاید ان باغات میں داخل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری عبادت میں، ہمارے دین کے معاملات میں وہ سادگی آ جائے، خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، تکلف نہ ہو، ہماری خواہشیں کم ہوں اور شکر زیادہ ہو۔ اور تب شاید یہ احساس پختہ ہو جائے کہ اللہ تو کبھی دور تھا ہی نہیں، ہم ہی شاید دنیا کی شان و شوکت میں یا اپنی خواہشوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بالکل، قناعت اور سادگی میں بھی اللہ نے پوری جنت رکھی ہے۔ اسی کیفیت کو اگر دعا کا رنگ دیں تو کچھ یوں ہوگا: اے خاموش رحمت کے رب، میری جنت بس یہ قربت ہو، نہ سونا نہ ریشم میں ڈھونڈوں، بس تیری رضا کا سایہ ہو، میرے دن ذکر سے ہرے کر دیں، میری راتیں شکر سے میٹھی، جب سب کوششیں ختم ہو جائیں، بس تیرا نام ہی کافی ہو۔ آمین، سبحان اللہ۔ اور یہ جو بار بار سوال دہرایا جا رہا تھا پوری صورت میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ان آخری آیات تک پہنچتے پہنچتے جسے خود ہی ایک پرسکون جواب میں ایک خاموشی میں بدل جاتا ہے۔ جی، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اگلی اور آخری آیات پھر اس سارے مضمون کو سمیٹ کر اللہ کے بابرکت نام پر ختم کریں گی۔ بہت شکریہ اس گہری اور پرمانی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔